أحبى شهر رمضان الذي علمیہ نجف کے ایک استاد تھے، ان کے شاگرد 20 سال تک ان کے پاس رہے. پھر وہ شاگرد کہیں جانے لگے تو استاد نے پوچھا کہ اپنے شاگرد سے کہ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ 20 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک پوری جنریشن ہوتی ہے، تو 20 سال آپ نے میرے ساتھ گزارے ہیں، کیسا پایا آپ نے؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ آپ ہیں تو بہت اچھے، لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ سے 20 سال میں. جیسے ہوتا ہے اساتذہ کے ساتھ، علماء عرفاء فقہا کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی کرامت، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ سے. تو اور ہم بھی اسی چیز سے انسپائر ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں شخص کے پاس اگر کوئی بظاہر خارق العادہ کوئی صلاحیت ہے، کوئی استعداد، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے. اور وہ علماء کے جو فقہی شرعی مسائل آپ کو بتا رہے ہوں، کوئی کرامتوں کی بات اس طرح سے نہ کر رہے ہوں، ان کے لیے سمجھتے کہ ہاں یہ تو ایک سطح کے عالم ہیں، لیکن اس سے اوپر یہ ہے کہ جو ہمیں مختلف حوالوں سے ایسی عجیب عجیب باتیں بتائیں. وہ استاد نے جب یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 20 سال آپ کے ساتھ گزارے، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ سے. تو استاد نے کہا کہ کیا تم نے کوئی گناہ دیکھا ہے مجھ سے؟ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سب سے اہم کام کیا ہے، سارے مستحبات سے بھی زیادہ افضل ہے اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے بچا لینا. نگاہ حرام، لفظ حرام، سماعت حرام، بات واضح ہو رہی، رزق حرام. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، 20 سال ہو گئے میں نے آپ سے کم از کم ظاہر میں کوئی سامنے گناہ نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، 20 سال کا عرصہ بہت بڑا ہوتا ہے. 20 سال آپ کسی کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کے ساتھ بظاہر کوئی گناہ نہ دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے یہ. تو اس وقت استاد حوزہ علمیہ نجف نے جواب دیا انہیں کہ عدم المعصیہ افضل من 1000 کرامہ. یہ میرا 20 سال معصیت پروردگار کے بغیر گزارنا 1000 کرامتوں سے زیادہ افضل تھا. سبحان اللہ. تو آپ غور فرما رہے ہیں، خطبہ شعبانیہ میں بھی اس کی جانب اشارہ ہے کہ سب سے اہم کام یہ ہے، حضور نے اس میں بیان فرمایا کہ اس ماہ میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو حرام سے بچا لو، جس کی زبان کم توجہ جاتی ہے باقی مستحبات کی طرف، باقی لمبی لمبی دعاؤں کی طرف، وظیفوں کی طرف، تسبیحات کی طرف بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں خواتین. اور اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اپنے حجاب کی رعایت کر لیں، پرائرٹیز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے حرام سے بچنا، پھر ہے واجب کو ضرور اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے انجام دینا، پھر ہے مستحبات کی باری، مکروہات سے پھر ہے بچنا، پھر ہے کہ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچانا. وہ بعد کے مرحلے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم پہلے مرحلے کو جو اہم ترین ہے وہ تو نہ کریں اور بعد کی چیزوں میں جو ہے اپنا وقت لگا رہے ہوں. تو بہرحال اگر ہم اپنے آپ کو حرام سے انشاءاللہ بچا لیں تو شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ چاہے پھر کوئی مستحب عبادت نہ بھی کر پائیں، لیکن ہم نے عرض کیا کہ کچھ مستحب عبادتیں بہت زیادہ اہم ہیں، مثلا تلاوت قرآن، نماز شب ہے، اور کچھ دعائیں ہیں بڑی اہم ہیں، اعمال شب قدر ہیں، وہ آپ نے یقیناً انشاءاللہ انجام دیں گے آپ. بہرحال 21,600 تسبیحات کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی ہر دن ایک مومن کو ماہ رمضان المبارک میں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سانس لینا تسبیح ہے اور سوتے وقت بھی عبادت ہے، اور سوتے وقت تو شاید زیادہ عبادت ہوگا کیونکہ معصیت نہیں کی. شرط وہی ہے کہ معصیت نہیں کی اور سو بھی رہے ہیں. تو جب رسول اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سونا عبادت ہے، تو چونکہ سانس بھی لے رہے ہیں اور سو بھی رہے ہیں تو تسبیح کا ثواب بھی اور عبادت کا ثواب بھی. لہٰذا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماہ وہ عظمتیں رکھتا ہے کہ ہماری زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. الأجل مدام